میں یہاں وہ کہتے ہیں نا تنکا جوڑ رہی ہوں کہ چلو یوٹیوب پہ کوشش کر رہی ہوں کہ چلو کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ سکوں یا وہ میرے پاس آ کے تھوڑا تھوڑا رہ سکے، عید شبرات رمضان گزار سکے، اور وہ لوگ وہاں پہ میری چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی شادیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ملک پاکستان کو بھی حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی کوئی نیو ہے میرے چینل پہ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک اور شیئر بھی کر دے۔ اچھا، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا، میری بیٹی کا رشتہ اس کی سوتیلی ماں ڈھونڈ رہی ہے اور اس کا باپ بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اچھا، میں نے ایک بات کی تھی تو مجھے کمنٹس آیا ہے کہ آپ کی اپنی سوچ بدلیں کہ لوگ بیٹا دعاؤں میں مانگتے ہیں، اس لیے تو نہیں مانگتے۔ شاید ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اس لیے تو نہیں مانگتے کہ وہ بیویاں لے کے الگ ہو جائے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ میری بیٹی کو لے کر الگ رہے، ماں ساتھ نہ رہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر بن رہا ہے علیحدہ سے وہاں اس لڑکی کو رکھا جائے گا، جو بھی اس لڑکے کے ساتھ شادی کرے گی اس کو، اور وہ لڑکا سعودیہ میں رہے گا، اور جو اس کی ماں ہیں وہ رہیں گے پچھلے گھر میں جس میں گائیں بھینسیں ہیں یہ وہ، تو لڑکی کو وہاں نہیں رکھیں گے، تو اس کو اچھا ماحول دیں گے۔ تو میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی ماں نہ رہے، بلکہ میں تو اسی وجہ سے مان نہیں رہی تھی کہ میں اکیلی بیٹی نہیں چھوڑوں گی، ہاں اگر وہ لوگ ساتھ سسر رہے ہیں تو پھر میں دوں گی رشتہ۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ یہ سب جس نے بھی مجھے میرے تک میسیج دیا تھا وہ سیاح تھا۔ کل مجھے میرا نمبر، میرا خیال ہے کہ میری جو پہلے والی سوتن ہے اس نے اس لڑکے کی کزن کو دیا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے فون کیا ہے کہ میں اس لڑکے کی کزن بات کر رہی ہوں، تو آپ میری بیٹی کا نام لے کر کہتی ہے آپ اس کی ماما بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو کہتی ہے کہ آپ اس طرح اچھا رشتہ ہے یہ وہ۔ پھر میں نے اس سے تفصیل پوچھی ہے، کہتی نہیں ان کا کوئی بھی گائیں بھینسوں والا گھر نہیں ہے، یہ تو آپ کو فیک خبر ملی ہے۔ ہاں وہ سعودیہ میں جاب کرتا ہے، وہ ڈبل سٹوری گھر بنا رہا ہے، اوپر اس کے بڑے بھائی کا پورشن ہے، نیچے وہ اپنی بیوی کو رکھے گا، اوپر اس کی ماں اور جٹھانی رہیں گی، مطلب جو بھی لڑکی، مطلب میری بیٹی فرض کرو اگر چلی جاتی ہے تو نیچے جو ہے وہ رہے گا، نیچے وہ رہے گی جو مطلب میری بیٹی، اور اوپر وہ جٹھانی اور ماں۔ تو اور نہ ہی وہ سعودیہ لے کر جا سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر جہاں وہ رہے گا تو وہاں پہ رکھے میری بیٹی، تو وہ کہتی ہے نہیں صاف بات ہے وہ سعودیہ میں نہیں رکھ سکتا اپنے ساتھ، کیونکہ اس کے پاس ایک ہی کمرہ ہے، تو سب لڑکے میرا خیال اس میں رہتے ہیں کیا، تو کبھی کبھی وہ جو گاڑی بڑی والی چلاتا ہے اسی میں ہی رہتا ہے، تو وہ نہیں رکھ سکتا۔ صاف ہم بتا دیں پہلے کیوں۔ اور اس لڑکی نے تو میرے منہ پہ یہ بھی کہا کہ اگر وہ ساتھ اپنی بیوی رکھے گا تو پاکستان کیا بھیجے گا، وہیں سارا خرچہ کر لے گا۔ یہ تو مطلب ایسی بات عجیب ہوئی نا، تو اس لیے ہمیں آپ کی لڑکی پسند آئی ہے تو آپ سوچ لیں۔ میں نے کہا میری بیٹی کو ہی پسند نہیں ہے، میری بیٹی نے انکار کر دیا ہے۔ اچھا، جب میری بیٹی نے انکار کر دیا اس رشتے سے، تو تب پھر میرا نمبر، میرا خیال کہتا ہے کہ میری جو پہلی سوتن ہے اس نے اس لڑکے کی کزن کو دیا ہے کہ خود مناؤ اس کو۔ پتہ نہیں اس عورت کو کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے کہ ابھی میری بیٹی 14 سال کی تھی تو رشتے آنے شروع ہو گئے تھے، ابھی وہ 16 کی ہے۔ تو میں نے کل اس کو میسج کیا، میں نے کہا دنیا میں رشتے ختم نہیں ہوگے، الحمدللہ بہت رشتے آئیں گے، ابھی وہ 16 سال کی یا 20 سال تک اس کی شادی کرنی ہے، خبردار کوئی بھی اس کی شادی کا نام لے۔ میں نے صحیح مطلب غصے سے کہا ہے، میں نے کہا 20 سال سے پہلے میں اس کی شادی نہیں کروں گی۔ 18 کی ہوگی تو اس کی پڑھائی مکمل ہوگی، اس کی منگنی کر دیں گے یا نکاح بہتر ہے، تاکہ لڑکا لڑکی آپس میں بات چیت تو کرتے ہی کرتے ہیں، آج کل کا ماحول ایسا ہے۔ تو نکاح میں گناہ نہیں ہوتا، نکاح میں بات بھی کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے سال ڈیڑھ، اور پھر اس کے بعد ہم رخصتی کر دیں گے۔ تو وہ کہتی ہے نہیں آپ دیکھیں ہی دیکھیں اس لڑکے کو آ کے۔ تو پھر مجھے تب شک ہوا ہے کہ اس کو میرا نمبر اس نے ہی دیا، اسی کو ہی جلدی ہے۔ پھر تب میں نے اس کو میسج کیا تھا۔ تو باقی
دیکھے کیا بنتا ہے، جو نصیب میں ہوگا وہی انشاءاللہ اللہ پاک جو بس نصیب میں بہتر ہے وہی دے۔ اور باقی آپ لوگ دعا کریے گا، بلکہ سب کی بچیوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرنی چاہیے، صرف میری نہیں، سب کی بچوں کے نصیبوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ کہیں کوئی ایسی آ جاتی ہیں جو بیٹوں کو لے کر الگ ہو جاتی ہیں، بالکل ہی الگ، اور ماں باپ سے بات بھی نہیں کرنے دیتی، اور کہیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ماں بیٹوں کی شادیاں تو کر دیتی ہے لیکن بعد میں بہوؤں کے پاس نہیں جانے دیتی۔ اچھا ایک اور رشتہ آیا، میں نے کہا ہوا ہے نا بہت سارے اپنی جاننے والیوں کو رشتے کا۔ اچھا آپ لوگوں، میں نے واٹس ایپ پہ نمبر دیا ہوا ہے، پنڈی میں اگر کوئی رشتہ، مطلب کوئی بھی میری ایسی سسٹر جو میرا یہ چینل دیکھتی ہے، رشتے کرواتی ہیں، تو وہ اچھا شریف خاندان کا کوئی رشتہ مجھے بتا دیں نا۔ میرا واٹس ایپ نمبر ویسے بھی کمیونٹی میں پڑا ہے، تو میری بیٹی کے لیے، تاکہ 2 سال تک اس کی، میں 18 سال کی ہو جائے گی تو اس کی میں منگنی وغیرہ کر دوں۔ بات چیت چلاتے گزر ہی جاتا ہے اتنا عرصہ۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی لیکن شریف لوگ ہوں، اچھے ہوں، چیخ نہ ہو بس۔ تو میں نے ادھر بھی کہا ہوا اپنی جٹھانی کو، ادھر سامنے ایک عورت ہے اس کو، کیا کروں پھر، وہ جو پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کی متریئی ماں، تو پھر میں کہتی ہوں میں ہی کوشش کر لوں۔ تو خیر پتہ نہیں اس کو کس چیز کی جلدی ہے۔ میں نے کہا اتنا شوق ہے تو اپنی بیٹی بیاہ لے، مجھے پتہ ہے اس نے میری یہ 16 سالہ والی بیٹی کو بیاہنے کی جلدی ہے، اس کو بیاہتی جائے گی، تو جو میری پیچھے جو دوسری ہے نا جس کی ایج 14 سال ہے، 14 نہیں ہے، 13 پوری ہوئی ہے ابھی فروری میں، اس کے پیچھے پڑ جائے گی۔ پتہ نہیں ان بچیوں کو گھر سے متریئی مائیں ہوتی ہیں، نکالنا چاہتی ہے۔ تو میں نے یہ بھی میسج دیا، میں نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ ایک بڑی کو گھر سے نکالو گے تو چھوٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو گے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بہت، میری چھوٹی والی بیٹی بہت منہ پھٹ سی ہے، وہ تو پھر میں کہتی ہوں کہ ادھر ہی پکڑ لے گی اس عورت کو کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، اپنی بیٹی کی کراؤ شادی، اپنی بھی اس کی ایک بیٹی 4 سال کی ہے، اتنی جلدی ہے تو 10 سال بعد اس کی کرا دینا، 14 کی ہو جائے گی اس طرح۔ میری بیٹیوں کی پہلے مجھے نکالا، میری بیٹیوں کو نکالنے کے پر تول رہی ہے، روز دن نئے رشتے رنگ برنگے عجیب سے چیپ لے کر تو آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتی باہر سے۔ اس کی ماں اس کے ساتھ لگتی ہے اور وہ لوگ رشتہ لے کر آ جاتے ہیں روز دن۔ اس طرح میری بیٹی کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے کہ وہ رشتوں پہ دھیان دے یا اپنی پڑھائی پر دھیان دے۔ وہ کہتی ہے میں نے جب کرنی ہی نہیں ہے 22 سال سے پہلے، وہ تو 25 سال کا کہتی ہے، 25 سال سے پہلے میں نے شادی کرنی ہی نہیں، میں نے پڑھنا ہے، ڈگری لینی ہے، میں نے جاب کرنی ہے، پھر اس کے بعد سوچوں گی شادی کرنا ضروری تو نہیں۔ میں نے کہا شادی کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے دنیا میں، تمہارے ماں باپ تو ہیں نہیں ساتھ، پہلے ہی بھائی کوئی ہے نہیں، 2 ہی تو بہنیں ہوں، اللہ کرے دونوں بہنوں کا ایک ہی گھر میں ہو جائے، وہ نصیب اللہ پاک اچھا کرے بس۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ وہ میری جٹھانی نے ایک اور رشتہ کل مجھے بتایا ہے، وہ لڑکا اکلوتا ہے، ایک ہی بہن ہے، ایک ہی بھائی ہے، لیکن اور ماں کہتی ہے خوبصورت سی لڑکی ہو، تو میری جٹھانی کہتی ہے تمہاری بیٹی خوبصورت ہے۔ میں نے کہا باجی فی الحال تو ان کو ارجنٹ چاہیے، ہم ارجنٹ کریں گی نہیں، 4 مہینوں میں ان کو چاہیے 4-5، اور ہم نے 2 سال تک کرنا ہے، بات چلاتے کرتے 2 سال 1.5 تک کرنا ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ میں اکلوتا بیٹا ہے اس کو نہیں دوں گی، کیونکہ جو اکلوتے ہوتے ہیں نا، مائنڈ نہیں کریے گا، ان کی جو مائیں ہیں نا وہ اپنے بیٹوں کا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ کہتی ہیں کہ بس ہم بیٹوں کا بالکل پلو سے باندھ جاتی ہیں، کہ جائز باتوں میں بھی نہیں چھوڑتی، نہ بیوی کے پاس بیٹھنے دیتی ہیں، نہ بیوی کو باہر لے کے جانے دیتی ہیں۔ کیا پتہ آپ لوگوں میں سے کسی کا تجربہ ایسا گزرا ہو۔ اچھا یہ اس دن جٹھانی کے گھر، میری جٹھانی اور میری سوکن کی بہن ہے، وہ یہ 2 بہنیں ادھر ہیں، ان کے گھر ہم جا رہے تھے، بیٹے کا آپریشن ہوا تھا، پرسوں کی بات ہے۔ تو یہ میں نے چھوٹا سا کلپ لیا تھا، یہ ریڈ کپڑوں میں بیٹھی ہوں، سامنے سوتن ہے میری، اور اس طرف بچیاں ہیں دونوں، اور ساتھ جنت ہے۔ تو آگے بھائی ہے، دونوں بھائی ہیں، باپا اس کے نہیں گئے تھے، وہ رات کو گئے تھے، مجھے لینے گئے تھے بائک پہ ہی ہم لوگ واپس آ گئے تھے، اور یہ لوگ گاڑی ادھر ہی انہوں نے رکھی ہے، اور یہ لوگ وہیں رکے تھے جہاں پہ ہم گئے تھے۔
خیر یہ بھی تو بچیاں ہیں نا ماشاءاللہ، بڑی 20ویں سال میں ہے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی شادیاں کراؤ یا یہ وہ جو دل ہے کرے۔